السلام علیکم بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم مفلسی، جو نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے مفلسی سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے اور ایک غریب انسان پر کیا گزرتی ہے اس کی منظر کشی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ جب انسان مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مفلسی یعنی غریبی، تنگ دستی، تو اسے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے طرح طرح کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ مفلس انسان کو دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے اور اس کا دکھ اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ یہ دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے، یہ دکھ وہی جان سکتا ہے جو مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں اس تک خوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ مفلس ہو گیا غریب، محتاج، تنگ دست، نان ہوگی روٹی، آن ہوگی شان و شوکت، آن ہو گیا لمحہ، خوان دسترخوان، استخوان ہو گئی ہڈی۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر۔ ایک مفلس انسان کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ تو روٹی کے ایک ٹکڑے پر اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ مفلس انسان روٹی کے لیے ایسے لڑ پڑتے ہیں جس طرح کتے ہڈی کے لیے لڑتے ہیں۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل۔ کپڑے پھٹے تمام بڑھے بال فیل فیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ افلاس ہوگی غریبی، غربت، طفیل، ذریعہ، بدولت۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں فرماتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایماندار اچھا کیوں نہ ہو، لیکن غریبی کی وجہ سے اسے لوگ طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی اسے گدھا کہہ دیتا ہے تو کوئی اسے بیل کہہ دیتا ہے۔ غریب کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، بال پریشان، بدن پر میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی قیدی ہو۔ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر۔ اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ تو شاعر اس آخری بند میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مفلسی میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اس کی کیا کیا خرابیاں بیان کروں، یہ دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے جو اس مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ تو ٹھیک ہے، تو بچوں اب آپ نے جانا کہ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے مفلسی سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا ذکر نہایت ہی مؤثر انداز میں کیا ہے، اور مفلسی آدمی کو طرح طرح سے ستاتی ہے، مفلس آدمی کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کے بال پریشان، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، مفلسی سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ مفلس کی کوئی قدر نہیں کرتے، مفلسی شریفوں کو بھی ذلیل کرتی ہے۔ شاعر کی شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مفلسی میں مبتلا نہ کرے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔